السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آج کل موت کی شرح جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے، اور کوئی بھی انسان پہلے بھی مرتے تھے، ابھی بھی مر رہے ہیں، لیکن پہلے کی موتوں میں یہ ہوتا تھا کہ فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فلاں ہارٹ کی وجہ سے۔ لیکن آج تو ایک ہی نام لگتا ہے، کسی بھی انسان کی موت کیسے بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی مرض کے لیے، کسی بھی سبب کی وجہ سے ہو، تو ایک ہی چیز لگتی ہے ہاسپٹل والوں کو۔ گورنمنٹ نے اپنا نمبر بنانے کے لیے یہ لکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں 90,000 سے زیادہ لوگوں کی موت کی شرح یہ کیا بات بتاتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو موت ایک حقیقت ہے، اور مرنے کے بعد میں ہمارے اسلام میں ہمیں کچھ تعلیمات ہیں، جس کا ہمیں پہلی بات یہ کہ مرنے والے کو غسل دینا واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت حرام میں سواری سے گر کر جان بحق ہو گیا تھا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور اس پر اجماع ہے، اور امام کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا کہ اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ مالکیہ اس کے مخالف ہیں۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ اس غسل کو مسنون ہونے کو ترجیح دی ہے، اور سعودی عرب کی علماء کمیٹی نے میت کو غسل دینا فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ اور بہرحال آج کل غسل دینا ایک مشکل ہو گیا ہے، لوگ مرنے کے بعد میں ایسے ہی بلا غسل کے دفن کر دیتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور بلکہ غسل نہ دینے اور ہاتھ نہ لگانے کا بہانہ کر کے باڈی کے پارٹس کو چوری کر لینا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، جیسے کہ ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ کئی مرتبہ واقعات ہوئے ہیں۔ باڈی کو اندر سے کھوکھلا کر کے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، تو اس کے بعد لے جا کر اس کو دفن کر دیتے ہیں، کھڈے میں پھینک کے آتے ہیں۔ بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ ایک واقعہ جس میں 80 سال کی بوڑھی ماں کو 3 بیٹے ہونے کے باوجود جب اس کو کرونا ہو گیا، جبکہ کرونا 80 سال کی بوڑھی عورت کو انہی بیٹوں نے باہر سے کرونا لا کے ماں کو لگایا، اور اس کے بعد ماں کو وہ کرونا جب ثابت ہو گیا، پازیٹو نکلا، تو لے جا کر اس کو جنگل میں چھوڑ کے آئے۔ ایسے بد اخلاق اور بے دین بے ایمان اولاد اور دنیا میں بہت سارے واقعات اور حادثات ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو غسل دینا یہ بھی کون دینا چاہیے؟ ہم نے مقرر کر رکھا ہے کہ مسجد کا مؤذن ہے، یا کہ وہ فلاں آدمی جو پیسوں پر آ کے غسل دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو غسل دیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، بشرطے کہ اس سے صحیح طریقہ کار کا علم ہو۔ لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر جسے تم سمجھو اس کے پاس تقویٰ اور امانت کا کچھ حصہ موجود ہے تو وہ غسل دے۔ یعنی آدمی کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، تقویٰ ہو، متقی ہو، تاکہ غسل دینے میں میت کو بہت ساری چیزیں عیب وغیرہ بیان نہ کرے، یا کہ کوئی بری بات نہ کہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں اور طبرانی میں موجود ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت قابل حجت نہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی زیادہ محبت اور شفقت، راز کی باتیں چھپانے میں زیادہ امین اور مکمل توجہ کے حامل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مستحق ہیں۔ علاوہ ازیں ایک جنس کا ہونا سوائے استثنائی صورتوں کے قابل عمل ہے، جیسا کہ گزشتہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا، یعنی عورتوں کو عورت، مردوں کو مرد، جو خاندان کے قریبی لوگ ہیں وہ زیادہ غسل دینا چاہیے۔ دور نبوی اور دور صحابہ میں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھیں، اور استثنائی صورتوں کے علاوہ
مردوں کو اور عورتوں کو غسل دینا، جیسا کہ شیخ البانی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہمارے بہن نے کیا تھا، کیا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو مرنے کے بعد غسل دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں، دینا چاہیے، جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لو مت قبلی لغسلتکی، اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابن ماجہ مسند احمد میں اور دارمی میں اور بہقی میں دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں غسل دوں گا، تو مطلب یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا کہ جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتیں، حضرت عائشہ نے فرمایا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور کتاب الجنائز میں علامہ البانی نے ذکر کیا، ابن ماجہ اور تلخیص الحبیر وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے اگر علم ہو جاتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ ایک اور حدیث حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان فاطمہ اوصت ان یغسلها علی، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ انہیں صرف حضرت علی ہی غسل دیں گے۔ جی، یہ دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر، جس کو ساری زندگی صرف شوہر نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو شوہر کو غسل دینے کا وصیت کر سکتی ہے اور اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت فاطمہ کو غسل دیا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دارقطنی نے اور امام دوسرے ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث حسن ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو وفات کے بعد غسل دیا۔ پھر انہوں نے وہاں موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ آج سخت سردی ہے، کیا مجھ پر غسل ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو یہ حدیث امام موطا نے روایت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا، حالانکہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اللہ کے نبی کے بعد میں مقام و مرتبہ اور ہر اعتبار سے وہ خلیفہ اول تھے، مگر امیر المومنین کو غسل ان کی بیوی نے دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احق الناس بغسل المرأة والصلاة علیہا زوجہا، عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار اور مستحق اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس علامہ شوکانی نے کہا کہ تمام صحابہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اس غسل پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی نے انکار نہیں کیا، تو گویا یہ اجماع کے مانند ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو مرنے کے بعد غسل دے سکتے ہیں، اور جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر خاوند کے سوا غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو پھر بھی اسے غسل نہ دے، بلکہ تیمم کرا دے، تاہم بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ مغنی میں اور بدائع صنائع المبسوط سرخسی اور اس طرح حاشیۃ دسوقی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ راجح یہ ہے کہ بلا شبہ گزشتہ صحیح احادیث جمہور کے نزدیک یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ ہم اس معاملے میں اپنے یہاں لوگوں کے اندر جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ اچھوت سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، قریب تک نہیں آتے، قریب آنے نہیں دیتے۔ اس طرح بہت ساری خرابیاں اور برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔
شیخ علامہ عبداللہ بسام نے لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہا کا کہنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن امام حنیفہ نے اس مسئلے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جبکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ان کی دلیل قیاس ہے، اور قیاس کفایت نہیں کرتا۔ تو علامہ جتنے بھی بہت سارے علماء ہیں، جو موجودہ دور کے علماء ہوں یا پہلے کے اسلاف علماء ہوں، سب نے میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے۔ ایک سوال یہ کہ کیا حائضہ عورت کسی کو غسل دے سکتی ہے؟ تو سعودی علماء کمیٹی کی طرف سے حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو غسل دے اور انہیں کفن پہنائے، اور مردوں میں سے وہ صرف اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنازے کی غسل دینے سے حیض کی رکاوٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یعنی حالت حیض میں اگر کوئی عورت ہے اور کسی کو جنازے کی غسل دینے کی ضرورت پڑے تو دے سکتی ہے، اور عورت عورتوں کو اور بیوی اپنے شوہر کو۔ جی، اور اسی طرح سے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، جو کہ عام طور پر اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے 2 شہیدوں مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے کہ ان کو ایک ہی خبر میں دفن کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کو نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو غسل دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کو حلق میں تیر لگا، وہ مر گیا، اسے اس کے اپنے کپڑے سمیت جن میں وہ تھا دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تغسلوہم فإن كل جرح يفوح منه مسكا يوم القیامہ، انہیں نہ غسل دو کیونکہ روز قیامت ان کا زخم ان سے خوشبو آنے لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس میں بہت سارے علماء شریک ہیں، جمہور شافعیہ، مالکیہ، سب کا یہ مسلک ہے، اور مذہب حنفی سے ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ نے اسی کے قائل ہیں۔ البتہ ہے کہ مذہب حنفی میں امام احمد اور حنفیہ نے کہا کہ اگر وہ حالت جنابت میں شہید ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ان کو حالت جنابت کی وجہ سے فرشتوں نے غسل دیا تھا، تو اس طرح سے اگر کوئی جنابت میں شہید ہوا ہے تو اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ یعنی جو ستر کے قابل حصے ہیں ان کو نہ دیکھے، اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو دیکھے۔ جی، علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرزوا فخذک، اپنی ران کو ظاہر مت کرو اور کسی کی ران مت دیکھو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ کہ مزید غسل کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن آج اتنا کافی ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو آپ نے سنی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔